الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مختصر سے وقت میں یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ امام الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ کے درمیان اصل اختلاف اور جھگڑا کس مسئلے اور کس نقطے پر تھا؟ میرے آقا کون سی بات منوانا چاہتے تھے؟ جس کو مشرکین مکہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. میرا
خیال یہ ہے اور آپ میری تائید بھی کریں گے اختلاف کرنے کا حق بھی آپ کو حاصل ہے۔ آج ہمارے منبر و محراب سے اس مسئلے کو بیان نہیں کیا جاتا جو میرے نبی کا مشن بھی تھا، پیغام بھی تھا۔ میرے آقا کا حسن بیان ہوتا ہے، ساری تقریر اس بات پہ صرف ہو جاتی ہے کہ آپ بڑے حسین تھے، آپ بڑے جمیل تھے، آپ کی زلفیں خوبصورت تھیں، آنکھیں خوبصورت تھیں، ہونٹ خوبصورت تھے۔ میں آپ کے حسن کا انکار نہیں کر رہا، میرے آقا حسینوں میں آسن تھے، جمیلوں میں اجمل تھے۔ میں آپ کے دانتوں کو آسمان کے تاروں سے تشبیہ دے دوں تو میرے آقا کے دانتوں کی توہین ہو جائے گی۔ میں آپ کے ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تعبیر کروں تو میرے آقا کے ہونٹوں کی توہین ہو جائے۔ میں آپ کے پسینے کو کستوری اور عنبر جیسا کہوں تو میرے آقا کے پسینے کی توہین ہو جائے۔ آپ سب سے بڑھ کے حسین تھے، سب سے بڑھ کے جمیل تھے۔ کسی شاعر نے کہا تھا، رنگ خوشبو صبا چاند تارے کرن، پھول شبنم شفق آبجو چاندنی، تیرے معصوم پیکر کی تخلیق میں حسن فطرت کی ہر چیز کام آ گئی۔ لیکن ایک بات کا آپ جواب دیں، کیا نبوت کے ملنے سے پہلے آپ حسین نہیں تھے؟ نبوت کے ملنے سے پہلے آپ کے ہونٹ خوبصورت نہیں تھے، زلفیں خوبصورت نہیں تھی،
یہ حسن بھی تھا، جمال بھی تھا، رعنائی بھی تھی، خوبصورتی بھی تھی۔ مکے سے باہر آپ کو کوئی بندہ جانتا بھی نہیں تھا، نہ طائف والے، نہ جدے والے، نہ ایران والے، نہ عراق والے، نہ مصر والے۔ کسی کو نہیں پتہ تھا کہ مکے میں ایک آدمی ہوتا ہے جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات الجھ تو نہیں گئی؟ حسین ہیں، نبوت کے ملنے سے پہلے بھی حسین ہیں، جمال بھی ہے، حسن بھی ہے، شرافت بھی ہے، حیا بھی ہے، صداقت بھی ہے، دیانت بھی ہے۔ یہ ساری خوبیاں میرے نبی میں موجود ہیں۔ مکے سے باہر آپ کو جانتا کوئی نہیں۔ وہ چیزیں تو ہمارے خطیب بیان کرتے ہیں، وہ بات بیان کیوں نہیں کرتے جس بات کے بیان کرنے سے فرش تو فرش رہ گیا، میرے نبی کے نام کی دھومیں عرش بھی مچنے لگ گئی۔ پھر جو مقام ملا میرے نبی کو، پھر جو مرتبہ ملا میرے نبی کو، وہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ جب 40 سال کے بعد میرے نبی نے اپنا مشن بیان کیا، پھر آپ کو مقام ملا، مرتبہ ملا، لوگوں کی طرف سے عزت ملی، اور جب مصائب کی انتہا ہو گئی تو پھر رب نے میرے نبی کی دلجوئی کے لیے میرے نبی کو آسمانوں کی سیر کروا دی۔ اس کی طرف ہمارا خطیب توجہ کیوں نہیں دیتا؟ کیوں نہیں لوگوں کو بتایا جاتا کہ امام الانبیاء لوگوں سے کیا منوانا چاہتے تھے؟ جھگڑا کس بات میں تھا؟ وہ کون سا مسئلہ تھا جس کو میرا نبی بیان کرتا ہے اور مشرکین اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے؟ وہ مسئلہ اتنا کڑوا ہے جن کو سمجھ نہ آئے ان کے لیے اتنا کڑوا ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، اس نے نہیں مانا۔ کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا، انہوں نے نہیں مانا۔ میرے نبی نے اپنی لعاب کڑوے کنویں میں ڈالی، کڑوا کنواں ہی میٹھا ہو گیا، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ کمال دیکھے نہیں مانا، معجزے دیکھے نہیں مانا، چاند 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا نہیں مانا۔ کڑوا اتنا ہے، اور جن کو سمجھ آ جائے نا ان کے لیے میٹھا اتنا ہے کہ اسے تپتے ہوئے کولوں پہ لٹا دیا جاتا ہے، اس کی چربی پگھل پگھل کے کولوں کو راکھ بنا دیتی ہے، نمک ملا پانی اس کے زخموں پہ چھڑکا جاتا ہے، نکیل دار پتھریلی زمین پہ اس کو گھسیٹا جاتا ہے۔ دوسرے دن پھر پوچھا جاتا ہے بلال پھر اس کا نام لے گا؟ اور بلال کہتا ہے ظالم، اس کو ماننے کا جتنا مزہ آج آیا ہے نا آج تک آیا ہی نہیں۔ اس مسئلے کو کیوں بیان نہیں کیا جاتا؟ کیوں نہیں لوگوں کو بتایا جاتا کہ میرے نبی کیا منوانا چاہتے تھے؟ کس بات پہ جھگڑا تھا؟ جب اپنے بیگانے ہو گئے، اپنے تلواریں لے کر سامنے آ گئے، وطن سے انہوں نے آپ کو نکال دیا، وہ کون سا مسئلہ تھا؟ اچھے خاصے پڑھے لکھے تعلیم یافتہ لوگ سمجھتے ہیں جھگڑا تھا رب کی ذات میں۔ نبی پاک منوانا چاہتے تھے بھئی اللہ ہے، اور مشرکین مکہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ اچھے خاصے لوگوں کا یہ خیال ہے
یہ غلط خیال ہے۔ مشرکین مکہ اللہ کی ذات کے قائل تھے اللہ کی ذات کے۔ دلیلیں میں اتنی دے دوں اس پر کہ میرا وقت پاؤں کی زنجیر بن جائے۔ میرے آقا کے والد گرامی قدر کا نام کیا تھا؟ اللہ کو نہیں مانتے تھے تو بیٹوں کے نام عبداللہ کیوں رکھتے تھے؟ کعبے کو کیا کہتے تھے؟ بیت اللہ۔ اللہ کو نہیں مانتے تھے تو بیت اللہ کیوں کہتے تھے؟ تیسری دلیل میری اتنی نفیس ہے کہ نفیس دماغ اس کی لذت لیں گے۔ مشرک تھے نا، وہ کون تھے؟ مشرک کون ہوتا ہے جو کیا کرے؟ شرک کرے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ شاباش شاباش، شرک کسے کہتے ہیں؟ کس کے ساتھ؟ اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں کسی کو شریک بنانا۔ اس کا مطلب یہ ہوا بندہ مشرک بنتا ہی تب ہے جب پہلے اللہ کو، ورنہ شریک کس نال کرنا؟ اللہ کو تو وہ مانتے تھے، اللہ کی صفات کو بھی وہ مانتے تھے۔ قرآن بھرا پڑا ہے، میں کتنی آیتیں اس پر پیش کر سکتا ہوں۔ قرآن میرے سامنے ہے، اس کی ایک ایک صورت میرے سامنے ہے۔ میں حضرت شیخ القرآن کا شاگرد ہوں۔ میں نے سبقاً قرآن کی تفسیر یہاں بیٹھ کر 2 مرتبہ پڑھی ہے، اس ستون کے ساتھ بیٹھ کر، وہ تو پرانی مسجد تھی۔ 2 مرتبہ میں نے یہاں حضرت شیخ سے قرآن کی تفسیر پڑھی ہے۔ پھر 30 سال مجھے ہو گئے تفسیر پڑھاتے ہوئے۔ ایک ایک پارہ، ایک ایک سورت، ایک ایک آیت میرے سامنے ہے۔ مشرکین مکہ اللہ کی صفتوں کو مانتے تھے۔ سورت یونس ہے، 11واں پارہ ہے، آیت نمبر 31 ہے۔ سورت کا نام میں نے کیا بتایا؟ بولیے ذرا۔ پارہ، آیت نمبر۔ اگر کوئی دوسرے مسلک کا میرا بھائی یہاں ہے، میں آیت بھی پڑھوں گا، ترجمہ بھی کروں، لیکن میرے ترجمے پہ آپ نے آنکھیں بند کر کے اعتبار نہیں کرنا کہ سرگودا سے آیا ہے، شیخ القرآن کا شاگرد ہے، صحیح ترجمہ کیتا ہونا سے نہیں۔ آپ گھروں میں جائیں، آپ کے گھر میں جس عالم کا ترجمہ موجود ہے اسے اٹھاؤ۔ اتنا فراخ دل خطیب آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ دیوبندی عالم کا ترجمہ اٹھائیے، بریلوی عالم کا ترجمہ اٹھائیے، اہل حدیث عالم کا ترجمہ اٹھائیے، شیعہ عالم کا ترجمہ اٹھائیے، کسی عالم کا ترجمہ آپ اٹھائیں۔ سورت کا نام ہے یونس، آیت نمبر 31 ہے۔ خدا کے لیے قرآن پڑھیے، قرآن کے قریب آئیے۔ اللہ کہتی ہیں کل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار۔ میں سرگودا کے جو جمعے کے میرے مقتدی ہیں، آدھا ترجمہ میں ان سے کروایا کرتا ہوں۔ آج میں پنڈی والے کو کروانا چاہتا ہوں۔ مشکل لفظوں کا میں کر دوں گا، آسان کا آپ کر دیں گے۔ کل من کون ہے، یرزو کو روزی دیتا ہے، روزی دیتا ہے، کم تمہیں، من السماء آسمان سے بارش برسا کے، آتشی کرنوں سے، سورج کی آتشی کرنوں سے فصلیں پکا کے، اور چاند کی ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی سے پھلوں میں رس بھر کے، یہ آسمان سے روزی دینا۔ والارض زمین سے، جو ایک دانہ تو بو کے آیا اسے 700 دانوں میں بدل دیا۔ مشرکین مکہ سے سوال ہو رہا ہے، مشرکین مکہ سے اللہ اپنے نبی کے ذریعے ان سے پوچھ رہے ہیں، میرے نبی ان سے پوچھ، یہ جو بتوں کے پجاری ہیں، یہ جو تجھے مجنون کہتے ہیں، کذاب کہتے ہیں، الیاذ باللہ، ان سے پوچھ تمہیں زمین و آسمان سے روزی کون دیتا ہے؟ پوچھ ان سے۔ فَسَيَقُولُونَ، تو وہ یقیناً کہیں گے
اللہ. کس کا عقیدہ بیان ہو رہا ہے؟ زور سے بولو یار. وہ کیا کہتے تھے؟ روزی دینے والا کون ہے؟ وہ کیا کہتے تھے؟ ہماری جھولیاں بھرنے والا کون ہے؟ وہ کیا کہتے تھے؟ ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے ہمارے رب نے دے رکھا ہے. ان کا یہ نظریہ تھا، ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے ہمارے رب نے دے رکھا ہے. ہمارا روزی رساں کون ہے؟ اللہ. ہمارا رازق کون ہے؟ اللہ. امن یملک السمع، تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ فَسَيَقُولُونَ، تو وہ جواب میں کہیں گے اللہ. مَن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، زندے سے مردے کو نکالنا اور مردے سے زندے کو نکالنا قدرت ہے نا. جاندار سے بے جان نکال لینا، بے جان سے جاندار نکال لینا. مرغی جاندار ہے، اس سے انڈا نکالا، بے جان. انڈا بے جان ہے، اس سے چوزا نکال دیا. جاندار. بندہ جاندار ہے، اس سے نطفہ نکالا، بے جان. نطفہ بے جان ہے، اسی نطفے سے بچہ بنا دیا. جاندار. اور ہمارے شیخ مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا الحی سے مراد مومن ہے، المیت سے مراد کافر ہے. مومنوں کے گھروں میں کافر پیدا کرنے والا اور کافروں کے گھروں میں مومن پیدا کرنے والا. تو مشرکین مکہ جواب میں کیا کہیں گے؟ بولو زور سے بولو. وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، ان سے پوچھ اس کائنات کی تدبیریں کرنے والا کون ہے؟ تدبیریں کرنے والا کون ہے؟ تواڈے کول تو یار سوال ہی نہیں ہو رہے. سوال کس سے ہو رہا ہے؟ کس سے سوال ہو رہا ہے؟ مشرکین مکہ سے. من یدبر الامر، اس کائنات کی تدبیریں کرنے والا کون ہے؟ تدبیروں کا مطلب کیا ہے؟ کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی صحت پا رہا ہے، کوئی بیمار ہو رہا ہے. کبھی گرمیاں، کبھی سردیاں، کبھی دن بڑے راتیں چھوٹی، کبھی راتیں بڑی دن چھوٹے، کبھی گرمیاں کبھی سردیاں. کوئی بیمار، کوئی شفا پانے والا ہے، کوئی جیل میں جا رہا ہے، کوئی جیل سے نکل رہا ہے. کسی کی شادی ہوئی، کسی کی نہیں ہوئی، کسی کی اولاد ہے، کسی کی نہیں. کسی کے ہاں لڑکے ہی لڑکے، لڑکیاں کوئی نہیں. کسی کے ہاں لڑکیاں ہی لڑکیاں، لڑکے کوئی نہیں. کسی کو جوڑے ملا کے دیے. یہ کائنات کی تدبیریں کرنے والا کون ہے؟ تو یہ جواب میں کہیں گے وہ کیا کہتے تھے؟ ہمارا خالق کون ہے؟ ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا رازق اللہ ہے، ہمارا مالک اللہ ہے، محیی اللہ ہے، ممیت اللہ ہے، مدبر اللہ ہے. مشرکین مکہ یہ ساری باتیں مانتے تھے. اللہ کے نام کے حصے بھی نکالا کرتے تھے. میں جس ممبر پہ ہوں، اس ممبر سے حضرت شیخ القرآن اتنی بار اس مسئلے کو بیان کرتے، ہر جمعے پہ یہی مسئلہ بیان کیا کرتے. اصل جھگڑا کس میں تھا؟ اختلاف کس میں تھا؟ میرے آقا منوانا کیا چاہتے تھے؟ اللہ کی ذات تو منوانا نہیں چاہتے تھے، اللہ کی صفات بھی منوانا نہیں چاہتے تھے. میرے نبی کا پیغام جو تھا وہ صرف 4 حرفوں میں ہے، کوئی طویل پیغام نہیں ہے. مشن کے صرف 4 الفاظ ہیں، لا الہ الا اللہ. کہو ذرا، لا الہ الا اللہ. میں آپ سے پھر ایک سوال کرنے لگا. یہ جو میرے نبی کا پیغام تھا لا الہ الا اللہ،
اس کا جواب کیا آیا؟ مشرکین مکہ کی طرف سے جواب کیا آیا؟ اتنی گل تو انہیں پتہ نہیں. کہو پتھر، جواب میں کیا آیا؟ پتھر. گالیاں. 1 منٹ پہلے کہہ رہے تھے ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں، تیری زبان جھوٹ نہیں بول سکتی. اور یوں ہی میرے نبی نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، تو وہ کہتے ہیں انت کذاب، تم کذاب ہو. قرآن نے اس کو ذکر کیا. میرے نبی کو کذاب کہا مشرکین مکہ نے. آج بھی جب یہ مسئلہ بیان کیا جائے گا تو فتوے لگیں گے، پھپتیاں کسی جائیں گی، مذاق اڑایا جائے گا، لیکن اہل علم لوگوں کو، ہمارے علماء کو مطمئن رہنا چاہیے. میرے آقا نے یہ مسئلہ بیان کیا تو میرے آقا کو کیا کہا گیا؟ کذاب ہے. ایک دوسری آواز اٹھی، انت مجنون، مجنون ہے، شاعر ہے، جادوگر ہے. فتوے لگنے لگے، رستے رکنے لگے، پتھروں کی بارش ہوئی. ادھر میرے نبی نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ. پہلا پتھر کس نے مارا تھا؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ سکا چچا. پھر میرے نبی کا پڑوسی. میرے نبی کی پیدائش پر، میرے نبی کے میلاد پر لونڈی آزاد کر کے خوشی منانے والا. تم 500 کی جھنڈیاں لگا کے خوشیاں مناتے ہو، اس نے خوشی کس طرح منائی؟ لونڈی آزاد کر کے. جو ابو لہب میرے نبی کی ولادت کا جشن مناتا تھا نا، وہ میرے نبی کے مشن کو برداشت نہیں کر سکتا. اس کا کام تھا جشن منانا، اور میرے نبی بنانا چاہتے تھے مشن. اور وہ مشن کیا تھا؟ لا الہ الا اللہ. اس نے سارا زور ہی اس جشن پہ اور اس عید پر سارا زور صرف کر دیا. پھر مزے کی بات یہ ہے کہ دلائل آپ ان کے دیکھیں تو بندہ حیران ہو جاتا. منبر و محراب سے اہل علم لوگ جو دلائل دے رہے ہیں میلاد پر، کہ ابو لہب کو ایک بندے نے خواب میں دیکھا. خواب میں ابو لہب اس بندے کے خواب میں آیا. اس بندے نے پوچھا سناؤ کیسی گزری ہے؟ ابو لہب نے جواب میں کہا کہ بڑی بھیڑی ہوئی ہے، لیکن ایک انگلی جو ہے نا وہ جہنم سے آزاد ہو گئی ہے، اس سے مجھے پانی ملتا رہتا ہے. وہ جب میں نے لونڈی کو آزاد کیا تھا تو میں نے انگلی اٹھا کے کہا تھا اگر تو سچ کہہ رہی ہے کہ میرے بھائی کے گھر بیٹا ہوا ہے تو میں نے تجھے آزاد کیا. اس انگلی سے مجھے پانی ملتا ہے، وہ جہنم سے بچی ہوئی ہے. تو مولانا آگے فرماتے ہیں ایک کافر میلاد کی خوشی کرے تو اس کی انگلی جہنم سے آزاد ہو جائے، اور آپ خوشی کریں تو لوگ جھنڈیاں بھی لگاتے ہیں، پیسے بھی خرچ کرتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ جس بندے کو خواب آیا تھا وہ بھی کافر تھا. سن دیو کہ کوئی نہیں؟ وہ بعد میں مسلمان ہوئے. جس کے خواب میں ابو لہب آیا تھا نا، اس وقت وہ بھی کافر تھا. ابو لہب بھی کافر، اور جس کے خواب میں آیا وہ بھی کافر. اس بدقسمت بندے کو دیکھو، اس کافر دی گل مان لئی اور رب کے قرآن کی نہیں مانی.
جو کہہ رہا ہے تبت یدا، یدا کا معنی کرو ایک ہاتھ، نہیں یار ایک ہاتھ، دونوں ہاتھ، دو ہاتھ میں 9 انگلیاں ہوتی ہیں، نہیں 10ویں تو بچی ہوئی ہے نا۔ اس قرآن کی آیت کو کہاں لے جائیں گے آپ؟ قرآن کہتا ہے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا مال بھی اس کے کام نہیں آیا، اس کے اعمال بھی اس کے کام۔ کوئی کام کی دلیل ہے تو یار لاؤ، یہ کوئی دلائل نہیں ہے آپ کے میلاد پر جو آپ پیش کرنے لگے، کوئی کام کی دلیل ہے تو لائیے گا۔ میں نے رات بھی کراچی کمپنی میں یہ بات کی، آج پھر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ چل یار میں اس پر تکرار نہیں کرتا، نہ مناظرہ، نہ مباحثہ، نہ بحث و تمہیس، یہ عید ہے یا نہیں اس پر کوئی بحث نہیں کرتے۔ 1 منٹ کے لیے میں نے اسے عید مان لیا، تسلیم کر لیا میں نے اسے عید کہ یہ عید ہے، 12 ربیع الاول عید کا دن ہے، بس مجھے اتنا بتا کیا ہماری شریعت نے عید منانے کا طریقہ نہیں بتایا؟ نہیں بتایا؟ کیا بتایا؟ بازاروں میں آ جاؤ، کیا ہماری شریعت نے عید منانے کا طریقہ نہیں؟ میں نے تیری بات مان لی کہ یہ عید ہے، میں اس پر بحث نہیں کرتا، لیکن بتا کیا شریعت نے عید منانے کا طریقہ نہیں بتایا؟ یہی گھروں پہ جھنڈیاں لگا لو، دکانوں پہ جھنڈے لگا لو، ٹیمپریری لائٹ کر لو، مصنوعی پہاڑیاں بنا لو، بازاروں میں آ جاؤ، مسجد سے نکلو بازار میں آ جاؤ، یہی طریقہ بتایا اسلام نے عید منانے کا۔ چل یار عید ہی صحیح، تیری بات ہم نے مان لی بھئی یہ عید ہے، عید منانے کا طریقہ شریعت نے کیا بتایا؟ شریعت نے کہا، جب بندے نے پوچھا مولا کل میری عید ہے، آج 9 ذی الحج ہے، کل 10 ذی الحج ہو جائے گی، آج 29 شعبان ہے، کل عید ہو جائے گی، نہیں تو پرسوں تو ہونی ہے، تو میں اپنے گھر کو سجا لوں اپنے گھر کو، لائٹنگ لگا لوں، جھنڈے لگا لوں، عید جو ہے میری عید۔ شریعت نے کہا نہیں مولا پھر عید کا طریقہ کیا ہے؟ شریعت نے کہا پہلے تو 5 مرتبہ میرے دربار میں آیا کرتا تھا، آج 6 مرتبہ آ کے دکھا۔ چل یار عید ہی صحیح، عید منانے میں تجھے آزاد چھوڑ دیا ہے شریعت نے کہ جس طرح تیرا دل کرے تو عید منا لے۔ پہلے تو 5 مرتبہ آیا کرتا تھا، آج 6 مرتبہ۔ مولا راستے میں ناچتے ہوئے، تھرکتے ہوئے، جلوس نکال کے، شور مچاتے ہوئے، نعتیں پڑھتے ہوئے آؤں؟ فرمایا نا گھر سے نکل کے عیدگاہ کی طرف آ تو تیری زبان پہ ترانہ ہونا چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر اللہ کہتے ہیں، شریعت کہتی ہے پہلے میں تجھے بلایا کرتا تھا، اگلی گل تے تو سمجھ جانی چاہیے تھی، پہلے میں تجھے بلایا کرتا تھا، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آج تیری عید ہے، آج میں تین بلانا بھی کوئی نہیں، بن بلائے آ جا۔ عید کی اذان ہوتی ہے کہ کوئی نہیں ہوتی؟ اللہ نے کہا آج میں نے تجھے بلانا بھی نہیں ہے، بن بلائے میرے دربار میں۔ شریعت نے عید منانے کے بھی تو طریقے بتائیں، تجھے آزاد چھوڑ دیا ہے کہ جس طرح تو مرضی آئے کرتا رہے۔ پہلا پتھر مارا تھا ابو لہب نے، کذاب کہا، مجنون کہا،
شاعر کہا بس ایک بات کا آپ مجھے جواب دے دیں، میرے نبی کی دعوت کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ۔ اس میں کہیں دور دور تک آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں کہیں یہ موجود ہو کہ 360 بت جو بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں ان کے سجدے نہ کرو؟ ہے کہیں لا الہ الا اللہ؟ اس میں کہیں دور دور تک ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل جن کی تصویریں تم بناتے ہو وہ تمہاری پکاریں سن نہیں سکتے، وہ عالم الغیب نہیں ہیں، ان کے نام کی نظر و نیاز نہ دیا کرو، وہ تمہارے مشکل کشا نہیں ہیں، حاجت روا نہیں ہیں، نفع نقصان کے کہیں ہے اس میں لا الہ الا اللہ؟ دور دور تک کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ سوال میرا یہ ہے، میرا نبی ان کے ٹھاکروں کا نام نہیں لیتا، میرا نبی ان کے معبودوں کا نام نہیں لیتا، پھر مکے کے لوگوں کو تکلیف کیوں ہوئی؟ یہ تو اس منبر کا معرکۃ الآراء مسئلہ ہے، لا الہ الا اللہ، پھر انہیں تکلیف کیوں ہوئی؟ حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا کوئی بزرگ موجود ہے تو بولے، تسی تو زمانے ہے ہی کو نہیں سمجھتے۔ کیوں تکلیف ہوئی انہیں؟ میرا آقا یہ بھی نہیں کہتا ان کے سجدے نہ کرو، ان کو پکارو نہیں، وہ تمہارے حالات سے واقف نہیں، تمہارا نفع نقصان ان کے ہاتھ میں نہیں، شفائیں دینے والے نہیں، کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والے نہیں، وہ غریب نواز نہیں، لجپال نہیں، کچھ بھی تو میرا نبی نہیں کہتا، پھر انہیں تکلیف کیوں ہوئی؟ تکلیف اس لیے ہوئی کہ وہ عربی دان تھے، عربی ان کی مادری زبان تھی، وہ الہ کا معنی جانتے تھے۔ الہ کون ہوتا ہے؟ الہ میں کون سی صفتیں پائی جاتی ہیں؟ انہوں نے دیکھا پیچھے لا ہے، آگے اللہ کے ساتھ بچا ہے تو صرف کون؟ اللہ۔ انہوں نے سمجھ آ گئی اس کلمے دا مطلب اے وے کہ جڑے 360 بیت اللہ چ رکھے ہوئے نا انہوں دے پلے، ان کو سمجھ آ گئی، وہ الہ کا معنی جانتے تھے۔ ہماری زبان ہے اردو، پنجابی، پشتو، ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، قبروں پہ سجدے بھی کرتے رہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہم نے کوئی انہیں الہ مانا ہے، الہ تو ہم اللہ کو مانتے ہیں، الہ تو ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے رہتے ہیں، غیر اللہ کے نام کی نظریں نیازیں دیتے رہتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، پکارتے رہتے ہیں کہ وہ ہماری پکاروں کو سنتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہم نے کوئی انہیں الہ مانا ہے۔ الہ تو تیری زبان کا لفظ بھی نہیں۔ الہ کا معنی آپ کیا کرتے ہیں؟ نہیں کوئی معبود ہو مگر اللہ۔ معبود اردو ہے، عربی، الہ بھی عربی، معبود بھی نہیں کوئی عبادت کے لائق مگر یہ عبادت کیا ہے؟ عربی۔ نہیں کوئی پوجا کے لائق، یہ پوجا کیا ہے؟ ہندی۔ نہیں کوئی پرستش کے لائق، یہ پرستش کیا ہے؟ فارسی۔ آپ فارسی جانتے ہیں؟ فارسی میں پرستش کس کو کہتے ہیں؟ ہندی میں پوجا کس کو کہتے ہیں؟ الہ کے معنی کو نہ جاننا، اس کی وجہ سے لوگ شرک بھی کر رہے ہیں اور لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہیں۔ اگر آپ کی توجہ رہے، مجھے وقت کا بھی احساس ہے لیکن آپ کی توجہ رہے تو میں نے سرگودا میں 40 درسوں میں مسئلہ الہ بیان کیا تھا، ان میں بعض درس 1.5 گھنٹے کے بھی تھے، 1.5 گھنٹے کے بھی، لیکن رب نے مجھے توفیق دی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ میں
5 منٹوں میں آپ کو الہ کا مفہوم سمجھانا چاہتا ہوں، لیکن آپ کی توجہ درکار ہے، صرف 5-7 منٹوں میں میں سمجھا دوں۔ 2 صفتیں صرف الہ میں پائی جاتی ہیں، الہ کے علاوہ کسی میں وہ صفتیں، جس میں وہ 2 صفتیں مان لی جائیں گی اسے کیا مان لیا؟ بولو بولو، زبان سے کہے یا بے شک زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، 2 صفتیں صرف الہ کی ہیں۔ پہلی صفت وہ عالم الغیب ہے، میں اس کو نہیں دیکھ رہا اور وہ مجھے ہر جگہ سے میری پکار کو سنتا ہے، میرے حالات سے واقف ہے۔ یہ صفت کس کی ہے؟ یہ صفت کس کی ہے؟ الہ، اللہ کی نہیں، اللہ کی تو بعد میں بات کریں گے۔ یہ صفت کس کی ہے؟ زور سے بولو، الہ کی ہے۔ عالم الغیب ہونا پہلی صفت۔ دوسری صفت وہ قادر ہے، قدیر ہے، متصرف ہے، نفع نقصان کا مالک ہے۔ میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بس صرف ایک اشارہ کروں گا۔ قادر ہے، قدیر ہے، مقتدر ہے، اور قادر بھی ایسا دل میں آئے نا تو مریم کی گود بغیر خامد کے ہری کر کے رکھ دیا کرتا ہے۔ قادر ہے، متصرف ہے، میرا نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب کہیے مختار کل ہے۔ 2 صفتیں صرف الہ کی ہیں۔ عالم الغیب ہونا صفت کس کی ہے؟ الہ کی۔ الہ کی۔ مختار کل ہونا صفت کس کی ہے؟ الہ کی۔ جس میں یہ 2 صفتیں مان لی جائیں گی یا 2 میں سے ایک صفت مان لی جائے گی اسے کیا مان لیا؟ بولو، زور سے بولو، چاہے زبان سے کہے یا نہ کہے۔ آپ کہیں گے بندے عالوی تیری بات ہم کیوں مانیں کہ یہ 2 صفتیں الہ کی ہیں؟ میں کہوں گا میری بات نہیں ماننی، میں قرآن کی 20 آیتیں اس پر پیش کر سکتا ہوں۔ سورت آل عمران کی آیت نمبر 4، 5، 6، سورت طٰہٰ کی آیت نمبر 5، 6، 7، 8۔ جائیے گھروں میں جا کے دیکھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ 2 صفتیں الہ کی 2 صفتیں ہیں۔ چونکہ یہ 2 صفتیں صرف اللہ ہی میں پائی جاتی ہیں، اس لیے لا الہ اس کے سوا الہ کوئی نہیں۔ سورت نمل پڑھیں، سورت قصص پڑھیں، سورت آل عمران پڑھیں، سورت انعام پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں۔ پڑھو، شروع میں کیا کہا؟ اللہ لا الہ الا ہو، پھر آگے اس کی دلیلیں شروع کی۔ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات، آئی نا صفت، اسی کا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی اسی کا ہے، جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی اسی کا ہے، مالک وہی ہے، مختار وہی ہے، متصرف وہی ہے، زمین و آسمان کی ہر چیز اسی کی ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ مخلوقات سے پہلے ہو چکا ہے اسے بھی وہی جانتا ہے، اور جو کچھ بعد میں ہونے والا ہے اسے بھی وہی جانتا ہے۔ یہی 2 صفتیں ذکر کی۔ میں اس پر
میں قرآن کی 20 آیتیں اس پر پیش کر سکتا ہوں۔ اللہ نے ان 2 صفتوں کو ذکر کیا، اور ان 2 صفتوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے ساتھ ہی کہا اگر یہ 2 صفتیں میری ہیں نا تو پھر میرے دعوے کو تسلیم کرو، اللہ لا الہ الا ہو، پھر اس کے سوا الہ بننے کے لائق کوئی نہیں۔ میں اس سے بھی ذرا آسان کر دیتا ہوں یار، مقصد تو آپ کو سمجھانا ہے، اللہ کرے آپ کو الہ کا معنی سمجھ آ جائے، الہ کا مفہوم سمجھ آ جائے۔ میں اس سے بھی آسان کر دیتا ہوں، لیکن آپ کی توجہ درکار ہے۔ کبھی کبھی میں چھپا کے بات شروع کیا کرتا ہوں، خطابت کہتے ہی اس کو ہیں، خطیب پردہ ڈال کے بات کرے اور لوگ خود پردے ہٹائیں، پھر مزہ ہے نا، پھر بولنے والے کو بھی لطف آتا ہے۔ میں شروع کروں، اور جو میرے سامنے مواعظ ساتھی ہیں یہ فوراً سمجھ کو آ جائے بھئی یہ کون سی بات کرنا چاہتا ہے۔ دریا ہے، اس میں ایک کشتی ہے، کشتی میں ایک پیغمبر ہے، بولو تو صحیح یار، کون ہے؟ زور سے بولو۔ کشتی میں پیغمبر بیٹھا ہوا ہے، کشتی گرداب میں آئی، بھنور میں پھنس گئی، ناموافق ہوائیں چلیں، کشتی ڈاواں ڈول ہونے لگی۔ لوگوں نے کہا ایک بندے کو باہر نکالنا ہے۔ کس کو نکالیں؟ کہ قرآن اندازی کرو۔ قرآن اندازی کی تو نام نکلا کس کا؟ بولو تو صحیح یار، یہ قصہ نہیں ہے جناب، یہ 12 سال کی بیڑی ڈبونا اور پھر اس بیڑے کو کنارے لگانا، یہ حکایت نہیں ہے، قصہ نہیں ہے، کہانی نہیں ہے، رب کا قرآن ہے، رب کا قرآن ہے۔ زندہ پیغمبر کشتی کے اندر، زندہ پیغمبر کشتی کے اندر، کشتی گردام میں، بھنور میں، ایک بندے کو باہر نکالنا ہے۔ قرآن اندازی کرو، نام کس کا نکلا؟ لوگوں نے کہا نہیں یار، چہرہ دیکھو، چہرے کی معصومیت دیکھو، پھر اوپر سے نورانیت دیکھو، یہ لوگ دریاؤں میں ڈالنے کے قابل ہیں؟ نہیں نہیں، دوبارہ قرآن اندازی کرو۔ دوبارہ قرآن اندازی کی گئی، نام پھر کس کا نکلا؟ انہوں نے کہا نہیں، تیسری بار قرآن اندازی کرو۔ تیسری بار قرآن اندازی ہوئی، نام پھر کس کا نکلا؟ تیسری بار بھی نام حضرت یونس کا نکلا۔ بندیال بھی ایک جملہ کہنا چاہتا ہے، پنجابی میں کہوں گا تو اس میں لطف زیادہ آئے گا، اللہ کرے سارے لوگ پنجابی سمجھ جائیں، کچھ بولو تو صحیح۔ جن کو پنجابی سمجھنا ہے وہ کسی بندے سے اردو میں ترجمہ کروا دے، ترجمہ کرو یہ کی مفہوم۔ تیسری بار قرآن اندازی کی گئی، نام پھر کس کا نکلا؟ گل انج بن گئی، اللہ دا پیغمبر کشتی چ بہوے تو کشتی ڈوب دیے، اللہ دے پیغمبر نو کشتی چ باہر کڈو، کشتی بچ دیے۔ اللہ نے مسئلہ سمجھایا، اوے لوگوں، کشتیوں کا ڈبونا اور کنارے لگانا یہ نبیوں ولیوں کے نہیں، میرے اختیار میں ہے۔ جب دھرتی پہ اللہ کی توحید بیان ہوتی ہے، اللہ عرش پہ فرشتوں میں بیٹھ کے فخر کر رہا۔ توحید بیان بھی کتنی جگہوں پہ ہوتی ہے،
ذرا اپنا نام لکھواؤ، چہرے پہ تھوڑی سی مسکراہٹ لاؤ اور اپنا نام لکھواؤ کہ ہم بھی موحد ہیں، تیری توحید سن کے خوش ہو رہے ہیں، تیری وحدانیت سن کے خوش ہو رہے ہیں۔ زندہ پیغمبر کشتی کے اندر ہے، قصے سناتے ہو، کہانیاں سناتے ہو، حکایتیں سناتے ہو، روایتیں سناتے ہو۔ 12 سال کا بیڑا ڈبو دیا، غرق کر دیا، کنارے لگا دیا، جن واقعات کا نہ سر نہ پیر وہ سناتے رہتے ہو۔ تمہارے اور ہمارے اندر فرق صرف یہ ہے کہ تم لوگوں کو قصے اور کہانیاں سناتے ہو اور ہم لوگوں کو رب کا قرآن سنایا کرتے ہیں۔ فرق تمہارے اور ہمارے اندر یہی ہے۔ رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مالو، ہم رب کی تقسیم پر راضی ہیں، اس نے ہمارے نصیب میں قرآن کر دیا ہے، اللہ کا قرآن سنا رہے ہیں۔ تم قصے اور کہانیوں پر بنیاد بناتے ہو عقیدے کی۔ حضرت یونس نے چھلانگ لگائی، اللہ نے ایک مچھلی کو کہا میرا پیغمبر آ رہا ہے، اس کا لقمہ بنا، لکڑ ہضم، پتھر ہضم، میرے نبی کا ایک بال بھی بیکا نہیں ہونا چاہیے، تے لے کے ترے بھی نہ پئی، تیرنا بھی نہیں ہے، میرے نبی کو ہچکولے نہ آئے۔ یہ تہ میں جا کے بیٹھ گئی، 3 اندھیرے ہیں، فنادا فی الظلمات، سمندر کی تہ کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، 3 اندھیرے ہیں۔ بس یہی نقطہ ہے جو میں مسئلہ الہ سمجھانے لگا ہوں، اسی نقطے پر ختم بھی کر دوں گا، توجہ آپ کی چاہیے۔ حضرت یونس نے 3 اندھیروں میں مچھلی کے پیٹ میں کہا مولا میری پکارے یہاں سے سننے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو ہی میری پکارے سننے والا ہے، مولا تیرے سوا اس جیل کا پھاٹک کھولنے والا کوئی نہیں ہے، تو ہی ہے اس مصیبت سے مجھے بچانے والا، اس غم سے نجات دینے والا، تو ہی ہے۔ کہا ہوں پریشان ہو گیا، میں نے بالکل نیا رنگ اختیار کر لیے، مسئلہ الہ سمجھانے کے لیے بالکل میں نے نیا رنگ اختیار کر لیے۔ کہا مولا تیرے سوا پکارے سننے والا کوئی نہیں، تیرے سوا دکھ دور کرنے والا کوئی نہیں، تیرے سوا حاجتیں پوری کرنے والا کوئی نہیں، تیرے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، تیرے سوا حاجت روا کوئی نہیں، تیرے سوا بچانے والا کوئی نہیں، تیرے سوا جیل کا دروازہ کھولنے والا کوئی نہیں۔ نہیں کہا، نہیں کہا، نہیں کہا، ساریاں گلاں دی اکو گل کیتی، لا الہ الا انت، لا الہ الا انت، تیرے سوا الہ کوئی نہیں، تیرے سوا معبود ہو کوئی نہیں۔ حضرت یونس بتانا چاہتے ہیں جو مچھلی کے پیٹ میں سے پکارے سنتا ہو اس کو الہ کہتے ہیں، جو مشکلیں حل کر دیتا ہو اس کو الہ کہتے ہیں، جو حاجتیں پوری کر دیتا ہو اس کو الہ کہتے ہیں۔ اسی لیے حضرت یونس نے کوئی بات نہیں کہی، صرف ایک بات کہی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔